مشہور ہیں پاکستان سنی تحریک کے اور عمران قادری صاحب کے. ہم تہہ دل سے مشکور ہیں شہزاد بٹ صاحب کے جو میرے بابا جان کے شانہ بشانہ آج تک کھڑے رہے ہمارے لیے نہیں اللہ کے گھر کے لیے. ہم مشکور ہیں تمام تنظیمات اہل سنت کا اور ہم مشکور ہیں ان تمام اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا اور جوانوں کا جو آئے اور جنہوں نے بتایا کہ انتظامیہ ہم بغیرت نہیں ہیں, ہم میں غیرت باقی ہے. ہم اللہ کے گھر کے لیے جانے تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کے گھر پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. ہم مشکور ہیں بسمہ صاحبہ کا, بسمہ نورین صاحبہ کا کہ وہ آتی رہی اور میرے بابا کے ساتھ اور اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتی رہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ نے جو تعاون کیا اس کا نعم و بدل آپ کو عطا کرے. اور ہم دوبارہ مشکور ہیں قاسم فخری صاحب کا کہ وہ آئے اور اس مسجد کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آج کا یہ مظاہرہ مدینہ مسجد شیرشاہ کے سبحان شاہ صاحب کی قیادت مفتی قاسم حافظ صاحب کی قیادت میں جاری ہے. ہمارے احتجاج کا مقصد انتظامیہ کے خلاف نہیں بلکہ انتظامیہ کو نوٹ کرانا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا منصوبہ اس شہر کے اندر بنا, چاہے ہم نادرن بائی پاس کو لے لیں, چاہے ہم گٹر صاف کرنے کے سپریم کورٹ کے احکامات کو لے لیں, چاہے حاجی ٹینک کی مسجد, ٹی مارکیٹ کی مسجد جو نالوں پہ اس وقت تعمیر ہے اور اپنی جگہ پر کھڑی ہے, جب اس وقت آج سے 15 سال قبل نادرن بائی پاس جب تعمیر تھا اس وقت فورسز کے افسران جو گلبئی کی مساجد جو اس وقت ریلوے ٹریک کے اوپر ہے اور فرمس مزار جو اس وقت راستے میں تھا
تو اس وقت ہم نے جب احتجاج DC کے پاس بیٹھ کر یہ بات کی تو اس وقت انتظامیہ نے اس مسجد کو اور مزارات کو بچانے کے لیے راستہ کا رخ موڑا. تو اس وقت آج بھی ہم تقریباً 1.5 سال سے 2 سال سے اس شیرشا کے مین روڈ کے نالے کی صفائی کے لیے DC صاحب سے, ایکسیم صاحب سے, ایڈمنسٹریٹر صاحب سے کئی درخواستیں لگا چکے ہیں کہ اتنارا کہ نالہ صفائی کی جائے. برسات کے اندر یہ شیرشا ڈوب جاتا ہے, لیکن آپ نے 1.5 سال میں کوئی توجہ نہ دی. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ گیس لیکیج سوئی سدرن گیس کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے جو دھماکے ہوتے ہیں اور جانیں ضائع ہوتی ہیں, ہم سوئی سدرن گیس کے ایکشن کے بجائے ہم اس مساجد کو, جو تمام مساجد ہیں اس کو راستے میں آنے کے لیے جتنی بھی انتظامیہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے تو راستے میں 2 مساجد ہیں. ابھی آپ سپریم کورٹ میں سرکل ریلوے کا آپریشن ہوا, تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا, لیکن راستے میں ساری مساجدیں جو بچائی گئی اور اس سے حفاظت گئی, بلکہ اس پر تعاون کر کے انہوں نے جو ان کی دیواریں گری اس کو بنایا گیا. یہ ایسا نظام ہے, یہ ایسا اقبال ہے. یقیناً پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا, اور یہی ہے کہ حکمرانی کی پہچان کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو اور اس کے مقدس مسجد اور مزارات کو تحفظ کیا جائے, نہ کہ گرایا جائے. DC صاحب, ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ یہ سائڈ ایسوسیشن کا نالا جو آپ نے 1964 کے اندر لیز دی, اور لیز دینے کے بعد اب تک قائم تھا, اور جب کہ دھماکہ ہوا تو آپ نے ہمیں کہا کہ ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ لیز کینسل کی ہے, لیکن 45 سال تک یہ لیز کاغذوں میں رہی اور آپ ٹیکس وصول کرتے رہے. ہماری مسجد 1948 میں قیام ہوئی, اور ہمارے اس وقت کے مسجد بنانے والے مولانا حلیم قادری صاحب جو امام عمران خان فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے, اور ان کے صاحبزادے سید احمد حسین شاہ صاحب جن کا مزار اس مسجد کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارے لیے یہ عظیم تذکرہ ہے جو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد قیام عمل میں آئی, اور میں اور اس احتجاج کے ساتھ کہ آپ اس مسجد کے جس طرح ہمارے شہزاد بڑے بھائی نے نالے کا آپ کو پورا گراؤنڈ بتایا کہ 2000 دور میں نظام کے دور میں انہوں نے جو کام کیا, 20 فٹ کا نالا اپروول کرایا. آپ کا سائڈ ایسوسیشن کے میپ میں تو نالا بھی نہیں ہے جو آپ نے ایک فیکٹری کو بیچ چکے ہیں. ہم پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مزارہ آپ اپر روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ شروع کریں, اور شروع کرنے کے بعد نالا رواں رکھیں اور مسجد کو بچایا جائے. اور جو شیرشا کے عوام 1.5-2 سال سے پریشان ہے آپ کے اس نالے کی وجہ سے, اور سینکڑوں آپ کو درخواستیں دے چکے ہیں, آپ اس پر زور دکھائیں, اس پہ جلد بازی کریں, نہ کہ مسجد کے لیے آپ نے مسجد کو نوٹس جاری کر دیا. شیرشا کے نالے بند ہیں, لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. آپ ایکسچینج پہ ڈالتے ہیں, ہم ایکسچینج سے بات کرتے ہیں, ایکسچینج ایڈمنسٹریٹر پہ ڈالتا ہے, ہم ایڈمنسٹریٹر سے بات کرتے ہیں, وہ DC پہ ڈالتا ہے. آپ سب کی نااہلی ہے, آپ سب کی نااہلی کی وجہ سے شیرشا اور یہ علاقہ شہر کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے, مساجد کی وجہ سے نہیں. آج ہم جتنے بھی حکمرانوں کو دیکھیں, سابقہ 14 سال کے اندر جتنے بھی حکمران آئے, جب بھی حکمران ہے اس نے ایک عالیشان مسجد بنائی تاکہ مسجد قیامت تک قائم دائم رہے گی. میری حکومت شاید رہے نہ رہے, یہ مسجد کی وجہ سے میرا نام رہے گا. آپ کیسے حکمران ہیں, آپ کیسے لوگ ہیں جو مسجد کو شہید کرتے ہیں؟ آپ گردواروں تو بناتے ہیں, لاکھوں اربوں روپے ہماری حکومت خرچ تو کرتی ہے, یہ مسجدیں تو اپنے آپ چندے پہ چلتی ہے, آپ سے تعاون بھی نہیں مانگتی, اپنی خدمت خود یہ کام کرتے ہیں, اپنے مساجد کے لیے, اپنے مؤذن کے لیے, اپنے خادمین کے لیے خود تنخواہیں دیتے ہیں. حکومت وقت سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے, پھر حکومت ان کو گرانے کی بات کرتی ہے. اور جہاں گردواروں پہ, مندروں پہ آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو, اس سے ہماری عوامی اکثریت پاکستان اسلام کے ماننے والوں کا ہے, کلمہ گو کا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کا ہے. تو ہم اپنی انتظامیہ کو خلاف نہیں, ان کی یادداشت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس مسجد کے نالے کے تجاوز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن مسجد کو بچائیں. مسجدیں بچائیں گے, مسجدیں بچائیں گے, مسجدیں بچائیں گے. لبیک لبیک. پاکستان کے الجہاد الجہاد. نمبر بھی ہے, لبیک لبیک. آواز سنی, اور آج ہم مسجد کے لیے ان کا خطاب سنیں گے, اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیرشا کی آواز سننے کے لیے آپ نے سنت کے نمائندے کا حق ادا کیا. یقیناً میں آج بات کر کے جاتا ہوں کہ آج اس طرح اتحاد سے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ مسجد کوئی نہیں گرا سکتا. اور اسی طرح اتحاد کے ساتھ ہم دیگر معاملہ نہیں کرتے رہے کہ شہر کراچی ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا. آپ کو قاسم فخری صاحب کو, ہمارے اور دیگر پاکستان کے حکمران کو میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ شیرشا کے اس سنت کے مسئلے کے لیے آئے, اور دعا گاہوں کے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جو خصوصی انتظامیہ کے لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا گاہوں کہ رب تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور آپ کی زندگی کے تمام پریشانیاں تکالیف دور فرما دے گا. پھر آپ کو نعروں کی گونج میں قاسم فخری صاحب کا استقبال.
لبیک یا